اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ہر تقریب کا آغاز ہمارے یہاں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خواتین و حضرات، حاضرین محفل اور شائقین ادب، السلام علیکم۔ امریکن اردو .tv اور لیگیسی پوائنٹ .ایونٹس کی جانب سے ذیشان مرزا کا خوش آمدید۔ تو میں صرف آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آیا تھا۔ نظامت کا فریضہ محترم عدیل زیدی صاحب انجام دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جس شاعر محترمہ مونا شہاب صاحبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، تو جاتے جاتے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں کہ یقین گما کے درمیان سوال یا نشان ہے، یقین گما کے درمیان سوال یا نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوال یا نشان۔ محترم عدیل زیدی صاحب، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ ادبی شخصیت ہیں معروف ہیوسٹن کی، انہوں نے جوش اور جان کے غیر مطبوع کلام کو اشاعت کرنے میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے لیے زوردار تالیاں۔ عدیل زیدی صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے تمام مہمانان یہاں پہنچ چکے ہیں، پینلسٹ بھی پہنچ چکے ہیں، اور آپ سب کو خوش آمدید۔ گو کہ آج شاید یہ ممکن نہیں تھا کہ یہاں پہنچتے، کیونکہ ہماری دو پرمیشنز چاہیے تھیں۔ ایک تو بیگم کی، ان کی شولڈر جوائنٹ کی سرجری ہوئی ہے تھرسڈے کو، تو ہمارا اپنا ہی ایک شعر ہے مونا کا کہ کہاں کے ماہر و کامل تھے تم ہنر میں عدیل، تمہارے کام تو پروردگار کرتا رہا۔ ایک بہت ہی محترم معتبر ہستی ادبی اردو ادبی دنیا کی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی وہ رہے نمائندگی کی انہوں نے مختلف شہروں میں۔ یہاں جناب حنیف اکھڑ صاحب کی صاحبزادی موجود ہیں، محترمہ ہما حنیف صاحبہ، اور ہم چاہیں گے کہ مونا آپا کی دعا جب مونا آپا نے لکھی تو ہما سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے بیٹا۔ السلام علیکم۔ کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، گزرے نہ اندھیرا کبھی چھو کر میرے دل کو، آنکھوں میں سما دے میرے صحراؤں کی وسعت، آنکھوں میں سما دے میرے صحراؤں کی وسعت، گہرائی میں کر ڈال سمندر میرے دل کو، یا رب مجھے وہ قوت ایمان عطا کر
یا رب مجھے وہ قوت ایمان عطا کر کہ ڈھا نہ سکے کوئی بھی لشکر میرے دل کو. روشن ہے میرا حسن نظر نور نبی سے. روشن ہے میرا حسن نظر نور نبی سے. کیا خاک لبھائیں ماہ و اختر میرے دل کو. گونجے جو تیرا نام میرے گنبد جامع. گونجے جو تیرا نام میرے گنبد جامع. محراب میں کر دے وہی منبر میرے دل کو. لفظوں کو میرے حسن مدارات عطا کر. لفظوں کو میرے حسن مدارات عطا کر. ہے ناز بہت تیرے کرم پر میرے دل کو. کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو. گزرے نہ اندھیرا کبھی چھو کر میرے دل کو. حمایت علی شاعر اور مونا آپا کی یاد جو ہے وہ ان کی پہلی کتاب کے سلسلے میں جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ان کی پہلا مجموعہ صدا جب لوٹ کے آئی، اور جب یہ صدا جو ہے 10 برس تک آتی رہی مسلسل، تو مونا آپا کو خیال آیا اور انہوں نے 10-11 برس کے بعد اگلی کتاب کا نام رکھا کہ کوئی بات تو ہے، کہ یہ صدا مسلسل کیوں آ رہی ہے. اور اس کے 10-11 برس بعد آج کی تقریب جو ہے جس سلسلے میں ہے وہ ان کی نئی کتاب ہے. تو ڈائگنوسس یہ ہے کہ ستارہ رقص میں ہے، اور کیا اچھی چیزیں اس پہ آپ ابھی دیکھیں گے. اور ایک وجہ ہمارے صاحب کتاب کو یہاں نہ بلانے کی اس وقت یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے ذیشان میاں سے کہ یہاں افتخار عارف بھائی نے کچھ بھیجا ہے، میسیج ہے مونا آپا کے لیے. مجید اختر صاحب کا میسیج ہے اور شاہدہ آپا کا ہے، شاہدہ حسن صاحبہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات سلام اور آداب. مجید اختر حاضر خدمت ہے. ستارہ رقص میں ہے. یہ کتاب زیر مطالعہ ہے اور یہ ہماری شاعرہ جو ہے مونا شہاب میری لینڈ کا تیسرا مجموعہ ہے. یہ ہماری میرا خیال ہے کہ 25-30 برس کی تو واقفیت ہوگی کم از کم. یہ بڑے خلوص سے اپنا کام کیے جاتی ہیں. بہت اچھی منتظم مشاعرہ بھی ہیں
اور اچھی شاعرہ، یہ خالص ان کا اپنا کام ہے، اور جو کہ بہت قابل تعریف ہے۔ آج کل جو شہرت کے لیے جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور جو لوگ اپنے کاوشیں کرتے ہیں، تو یہ اپنا کام کیے جا رہی ہیں۔ اور اس شعری مجموعے میں مجھے بہت سی غزلیں بہت متاثر کن لگیں۔ کچھ شعر دیکھیے کہ ہوائے شبنمی کچھ یوں چلی دامن جھٹک کر، ہوائے شبنمی کچھ یوں چلی دامن جھٹک کر، کہ ڈالی موتیوں سے بھر گئی دیکھو سحردم، گلوں کو چھیڑ کے باد صبا نے راہ پکڑی، گلوں کو چھیڑ کے باد صبا نے راہ پکڑی، مگر تہمت گلوں کے سر گئی دیکھو سحردم۔ یہ خوبصورت ردیف، اور یہ ان کا تخیل، بلکہ میں تو اسے غزل مسلسل کہوں گا کہ یہ سحر کے حوالے سے، صبح کے حوالے سے، اور پھر ان کے اپنے تاثرات۔ تو یہ تو جاپانی تکنیک ہوتی ہے کہ مناظر کو وہ نظم کرتے ہیں اور جس میں اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت غزل، بہت مبارک، اور مجموعے کی بھی مبارک بھائی، اور اس تقریب کی شاندار کیا کہتے ہیں کہ انعقاد پر بھی بہت مبارک ہو۔ کچھ شعر اور دیکھیے کہ آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگا، آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگا، جانے کس تمثیل کے زیر اثر ہے آئینہ، عشق پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا، تم کبھی آ کر تو دیکھو میرا گھر ہے آئینہ۔ پھر وہی خوبصورت ان کا انداز، ایک بہت ہی مختلف ردیف اور بہت خوبصورت اشعار۔ مت اشاروں سے دکھاؤ تم مجھے منزل میری، رہنما ہے جب خدا تو پھر سفر ہے آئینہ۔ یہ سفر آپ کو مبارک ہو، اور یقیناً بہت مصروف تقریب ہے تو میں بہت زیادہ وقت بھی لینا نہیں چاہتا، آپ کو مبارکباد دینی تھی، تو دلی مبارکباد، بہت محبتیں اور بہت دعائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن کے حوالے سے، بلکہ آج کی تقریب کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں مونا شہاب کو اور اس ادارے کو جو اس محفل کا اہتمام کر رہا ہے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں شاہدہ حسن بات کر رہی ہوں اوٹاوا کینیڈا سے، اور میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ آج اردو ادب کے ایک بہت ہی معروف ادبی مرکز میں، اور جو شہر ہیوسٹن میں ہے، اور جہاں پر شعر و ادب کے بہت سے ممتاز شعراء کی کہکشاں پہلے سے موجود ہے، اس شہر میں آج مونا شہاب کی کتاب کی اور ان کی شعری کاوشوں کی پذیرائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مونا شہاب کا تیسرا شعری مجموعہ، دو تو پہلے آ چکے تھے، اب یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس مجموعے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو ستارہ رقص میں ہے مونا کا یہ شعری مجموعہ حال ہی میں شائع ہوا ہے، اور اسے کافی پذیرائی ملی ہے، شائقین ادب نے پسند کیا ہے بہت۔ پھر نام میں بھی ایک خاص معنویت ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے سفر کی پوری داستان مونا نے شعری لہجے میں اپنے بیان کی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی تخلیق کار کی جو تخلیقی کاوشیں ہوتی ہیں ان کا ایک رخ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کو جس طرح برتا ہے، جس طرح سمجھا ہے، اور خود انسانی وجود کی حیثیت سے اس نے جو تجربات کی ہیں، اس کو اللہ نے اگر ایک ہنر دیا ہے، اس کو اپنے اظہار پہ قدرت ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے اور دوسروں کو اپنے تجربات میں شامل کیا جائے۔ مونا شہاب سے میری ملاقاتیں تو ذرا ڈائریکٹ تو کم ہی ہوئی ہیں، لیکن ایک عرصے سے مونا کی شاعری پڑھ بھی رہی ہوں، اور ایک زمانے میں محفلوں میں، کتابوں میں، رسائل میں بھی انہیں پڑھا۔ پھر ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ وہ دیار مغرب میں رہ کر وہی بہت فعال رہتی ہیں، اور بہت ہی ایریاز میں وہ کام کرتی ہیں، مکالمے بھی کرتی ہیں، شعر بھی کہتی ہیں، محفلیں بھی سجاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنی شعری تجربات کو بہت سچائی سے لکھا ہے۔
ان اشعار کو اس کتاب میں میرا بھی ایک مضمون مختصر سے شامل ہوگا یقیناً. کتاب اتفاق سے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس اشعار کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہماری آج کی عورت بحیثیت انسانی وجود کتنی خود شناسی کے سفر میں بھی کتنا آگے بڑھی ہے، اور زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں بھی اس کی ذہانت کہاں کہاں کن کن چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کا ادراک کرتی ہے اور اسے اپنی شعر میں ڈالتی ہے. تو یہ پورا مجموعہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ ضرور اسے پڑھیے گا اور اس کو یقیناً آپ کو یہ اشعار بہت اچھے لگیں گے. میں ان کا ایک شعر سناتی ہوں، بہت اچھا لگا مجھے، کہ مجھے تصویر سے باہر نکالو، مجھے تصویر سے باہر نکالو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس شعری مجموعے کو جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو مونا شہاب کی پوری شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوگی. میں سب لوگوں کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور بطور خاص مونا شہاب کو بہت شکریہ. شاہدہ حسن فرام اوٹاوا، کینیڈا. سب سے پہلے تو مونا کو بہت بہت مبارک ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مونا شہاب کی تیسری کتاب آئی ہے، پوری اردو دنیا میں ان کی شاعری کا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ بہت خوشائن بات ہے. یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اردو کی جو نئی بستیاں ہیں اس میں بہت اچھا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ میں. چنانچہ آپ اگر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاہدہ حسن اور اشفاق حسین اور عرفان ستار، نسیم سید، یہاں ہماری طرف آپ تشریف لائیے تو عشرت آفرین، عارف امام، تسنیم آبدی، حمیرہ رحمان، سبیحہ صبا اور مونا شہاب اور ہمارے دوست غضنفر ہاشمی. یعنی کیسے اچھا شعر کہہ رہے ہیں، کیسی اچھی کتابیں مغرب سے آ رہی ہیں. اور میں نے بہت دن زندگی کے باہر گزارے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بیرون ملک جو لوگ اردو تہذیب سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں، وہ اپنی زبان کی حفاظت کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں. مونا کو میں بہت دنوں سے جانتا ہوں. پہلی کتاب آئی ان کی، پھر دوسری کتاب آئی، اور میں دیکھتا ہوں بتدریج تینوں کتابوں میں ایک ارتقاء کی صورت نظر آتی ہے، اور دنیا اردو کے بڑے لوگوں نے ان کے کلام کو پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے اور توصیف کی ہے. یہ جو زندگی کا سفر ہے عام طور پر ساری دنیا میں جو شروع ہوتا ہے تو ہم اپنی محبت کی ترجمانی کرتے ہیں. شروع میں رومانوی فضا کے شعر ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، تجربہ بڑھتا جاتا ہے، واردات بڑھتی جاتی ہیں، زندگی پرماجرا ہے، اس کے اسرار کھلتے جاتے ہیں، تو شاعر کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد میں وہی محبت ہوتی ہے جو اساسی حیثیت رکھتی ہے. تو مونا شہاب کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ وہ رومانوی سطح کی شاعری سے ان کی زندگی کا آغاز، تخلیقی زندگی کا آغاز ہوا تھا، مگر رفتہ رفتہ مغرب کی زندگی اور مشرقی تہذیب سے دوری کے مسائل اور آس پاس ٹوٹتی ہوئی قدروں کا نوحہ اور پرماجرا زندگی کے احوال سب مونا شہاب نے بہت محنت سے لکھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اہل ادب اس کی کوشش کو سراہیں گے، داد دیں گے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم توفیقات ارزانی فرمائیں اور آنے والے دنوں میں وہ اور بہتر، بہت بہتر شعر اردو دنیا کو پیش کر سکیں. اب صاحب کتاب آج کی ہماری محترمہ مونا شہاب صاحبہ
سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نشست آج کی تقریب کی صدارت کر رہی ہیں ہماری ایک اور بہن ہماری عشرت آفرین صاحبہ یہاں موجود ہیں. آئیے عشرت. آج کی تقریب کی مہمان خصوصی ہیں اور باوجود اس کے کہ بہت تکلیف میں ہیں وہ تشریف لائیں. بہت شکر گزار ہیں ان کے محترمہ تسنیم آبدی صاحبہ. لیگسی پوائنٹ کے روح رواں شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. ہمارے ادبی مرکز کے ساتھ رہے ہیں تو میری بڑی گزارش ہے زاہد بابر صاحب سے کہ تشریف لائیے. بظاہر نرمی گفتار بھی ہے، قباؤں میں چھپی تلوار بھی ہے. صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا ہمارے درمیان دیوار بھی ہے. یہاں سے ہمارا تعارف ہوا مونا آفا سے جو ہماری سلامت نظام جبر کے اس دستے آہن سے میں دو ہاتھ کرنا چاہتی ہوں. مجھے تصویر سے باہر نکالو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. کیا اچھے مصرعے ہیں، کیا اچھے مصرعے ہیں کہ دل میں ایک درد کی تحریر لیے پھرتے ہو. میں کہانی کا تمہاری نہیں عنوان تو پھر جیب میں کیوں میری تصویر لیے پھرتے ہو. یہ کل رات کا سلسلہ تھا. تھوڑا دیکھا کہ تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا. کچھ توجہ ہے شاہ بھائی تھوڑی بہت، مطلب ہاں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے نا. تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، کوئی پیام تم نے زبانی نہیں دیا. ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے، تم نے بھی پیڑ پودوں کو پانی نہیں دیا. تو یہ دیکھیے یہ ستارہ رقص کرتے کرتے کہاں پہنچا ہے. واہ واہ کیا کہنے. تو اب میری گزارش ہے اس مختصر سے ان کے پیغام شعر و ادب کے سلسلے میں زاہد بابر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ادبی مرکز کے سلسلے میں کچھ فرمائیں اور کچھ منافع کے سلسلے میں فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین و حضرات، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں کئی پیجز لکھ کر لاؤں، اور جو ان کا ساتھ ہمارا رہا ہے ورجینیا میں اور جس طرح سے کہ پروگرامز ہم نے اردو کے کیے ہیں اس پہ بولتا رہوں اور بولتا چلا جاؤں. لیکن چونکہ یہ شاعرہ ہیں اور ان کی شاعری پر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، تو میں صرف ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ علاوہ اس کے کہ یہ جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتنی ہی اچھی یہ پروگرامز کرتی ہیں. کوئی بھی پرابلمز ہو اس کو کس طرح سے سالو کرتی ہیں. کوئی ٹی وی کے پروگرام ہوں، یعنی جو بھی چیزیں علاوہ شاعری کے ہیں ان سب میں ہم نے ان کا ساتھ دیا کوئی 20 سال ورجینیا میں، اور بہت سکسیسفل پروگرام کرتے رہے. تو ایک ٹیم کی حیثیت سے اور ایک دیرینہ دوست ہونے کی حیثیت سے مجھے دلی مسرت ہے کہ مونا کی پہلی 2 کتابوں صدا جب لوٹ کے آئی اور دوسری کتاب صدا ہاں کوئی بات تو ہے کی طرح اس نئی کتاب کو بھی اہل ادب کی جانب سے بہت داد و تحسین سے نوازا گیا ہے. اور ایک معتبر شاعرہ کی حیثیت سے مونا نے ادب میں وہ مقام حاصل کیا ہے
جو آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے ان کی شاعری پر، ان کی پرسنالٹی پر، ان کے کارناموں پر اپنا بیان دیا، جس کی تمنا کوئی بھی تخلیق کار اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جو ان کے احباب ہیں یا ان کے جو دوست ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، جیسے میں ہوں، تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ جیسے اس میں ایک تھوڑا سا پورشن ہمارا بھی ہے، کہ ہمیں بھی فخر ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، اور ہم بھی اس بات سے بہت تحسین سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا اردو میں۔ جہاں تک ان کی شاعری ہے، اس کے بارے میں اور لوگ بتائیں گے۔ مونا شہاب کے بے شمار شعر پسند ہیں، لیکن ان کے اس شعر کے ساتھ اجازت جو کہ جذبات کا سچا آئینہ ہے وہ یہ ہے کہ میری کھڑکی سے باہر کا نظارہ رقص میں ہے، میری کھڑکی سے باہر کا نظارہ رقص میں ہے، فلک پر دور دیکھو ایک ستارہ رقص میں ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ ستارہ کون ہے اور یہ کس ستارے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ستارہ ہمارے سامنے ہے۔ سن 2000 میں ایک بہت اچھی ٹیم کے ساتھ مل کر ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی بنیاد ڈالی انہوں نے، جس میں ہم سب ان کے ساتھ تھے، جس کے زیر اہتمام بہترین ادبی پروگرامز کیے، جن میں قابل ذکر وہ اسٹیج پلے تھے کہ جو ملک سے باہر ادب کی تاریخ میں قابل ستائش سمجھے گئے، اور ان کو دہرایا گیا بار بار اور اس کی ستائش کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ادبی ڈراموں میں یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ساتھ ملایا گیا، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ سارے پروگرامز کیے، چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی یونیورسٹی کے لوگوں کو اس طرف لائیں اور اپنے پروگرامز میں شامل کریں۔ ظاہر ہے یہ ایک کٹھن کام تھا، مگر مونا کی عادت خوشگمان رہنے کے ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم سے یہ سارے کام بہت آسانی سے کروا لیتی تھیں۔ 20 سال اسی طرح شاندار پروگرامز ہوتے رہے۔ مونا میری لینڈ میں ایک مشہور ٹی وی چینل بھی چلاتی ہیں جس کا نام ہے آواز۔ ان کی آواز یہاں تک پہنچتی ہے۔ ویسے 8 سال سے منسلک ہیں اس پروگرام سے، جس میں انہوں نے کئی ادبی شخصیات کے انٹرویوز لیے ہیں اور دوسرے ادبی پروگرامز کیے، جو 2 سال اپنا ریڈیو پروگرام بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ، اور جو کمیونٹی سوشل راؤنڈ اپ تھا۔ اب پچھلے سال اپنا یوٹیوب چینل I95 کے نام سے کراچی میں کر رہی ہیں، وہ اس کے نام سے میری لینڈ میں کر رہی ہیں، اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ بھی۔ مونا کی شخصیت میں جو محنت کا عنصر ہے، خاص بات وہی لگن، وہی جذبہ ان سے مشکل کام بھی سہل طریقے سے کرتی ہیں، کروا لیتی ہیں۔ یہ ایک عجیب خاص بات ہے مونا میں کہ جو بہت کم لوگوں میں نے دیکھی ہے۔ جہاں تک مونا کی شاعری کا تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر لمبا اور مسلسل ہے، اور اسی سبب آج ان کا یہ تیسرا مجموعہ ستارہ رقص میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے 2 مجموعے، صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا، اور پھر اس کے بعد کوئی تو بات بھی ہے۔ تو ان کے اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچا لائی ہوں دیا، ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچا لائی ہوں دیا، اب لاکھ ڈھونڈتی پھرے پاگل ہوا مجھے۔ ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچا لائی ہے دیا، اب لاکھ ڈھونڈتی رہے پاگل ہوا مجھے۔ اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، نوازش۔ ستارہ رقص میں ہے کا انتصاب جب آپ پہنچیں گے اس صفحے پہ تو وہاں شہاب بھائی کا ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، لیکن ایک ذکر اور بھی ہے، ان کی مرحومہ بہن چندہ۔ تو یہ ستارہ رقص میں جو ہے اس میں مددگار رہی ہوں گی ضرورت،
جہاں تک کل بات ہو رہی تھی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی آواز موجود ہے جس میں وہ دعا گو ہیں، تو سوچا کہ وہ آواز آپ تک پہنچا دیں بہت مدرس ڈے پہ. تو چلیے آج ہم چندہ نام بہن کا منافع کی، تو ان کی آواز میں مدرس ڈے پہ منافع کی بہن کو دعا میں یاد رکھیے. اور اب ہم لیگیسی پوائنٹ کے روح رواں ہیں شاہد ہاشمی صاحب، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. انہوں نے کہا کہ لیگیسی پوائنٹ کے روح رواں ہیں. لیگیسی پوائنٹ کے روح رواں پیچھے بیٹھی ہیں، وہ ہیں. بہرحال جی وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کا سب کا خیر مقدم ہمارے لیگیسی پوائنٹ پہ. ہوپ فلی ہم اس قسم کی تقریبیں یہاں پہ منعقد کرتے رہیں گے. پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے پاکستان نیشنل ڈے کا پروگرام کیا جس میں 1400-1500 لوگ آئے اور بہت ہی سکسیزفل پروگرام تھا. بہرحال مجھے تو اتفاقاً نے بلا لیا، مجھے کوئی تیاری نہیں تھی، مجھے بڑی اتفاقاً میں یہاں آ گیا. بہرحال مونا اور شہاب کو میں پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں. یہ لوگ ہمارے تعلق ہم لوگوں کا واشنگٹن ڈی سی کے ایریا سے ہے اور وہاں بہت ساری ایسوسیشن میں ان کے ساتھ رہے ہیں. اس میں سب سے مشہور آرگنائزیشن ہے کراچی یونیورسٹی المنائی، جو کہ تقریباً $3 ملین کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جس میں ہم ہزاروں اسکالرشپ کراچی میں اور دیتے ہیں. نہ صرف کراچی میں دیتے ہیں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی دیتے ہیں. میری تو بہت بہت شکریہ مونا، آپ کو میری طرف سے شکریہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکن urdu.tv کے ہمارے روح رواں جو ہیں ان کا بھی شکریہ ایک دفعہ پھر سے. ذیشان مرزا صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ وہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ یہ سب انتظام کرتے.
सितारा रक़्स में है, और ये रक़्स में है कि रदीफ़ जो है जब ये सामने आई और किताब का नाम सामने आया तो बाबा बुल्ले शाह सामने आए, फिर बाबा फ़रीद सामने आए, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सामने आए, और एक जितनी ताज़ा हो सकती है इफ्तिखार भाई की उनके मजमूए में है कि हर एक ज़र्रा, हर एक पारे ज़मीन व ज़मान किसी के हुक्म पे दिन हो के रात रक़्स में है। किसे मजाल के जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, किसे मजाल के जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है। और मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब ये आखिरी शेर इसीलिए मुंतखब किया कि इनके साथ भी सिलसिला यही है। देखिए कि मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक़्स में है, मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक़्स में है। मेरी गुजारिश है मोहतरमा तस्नीम आबदी साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छी बातें हुई और हो रही हैं, होती रहेंगी। हमारे अदील हैं और हमारी इशरत हैं। मैं मोना से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, जिस तरह के एक शायर दूसरे शायर से वाकिफ़ होता है। इनको सुनती भी रही हूँ और बड़ा अच्छा तासुर मिला हमेशा, इसलिए कि लिखने वाले जो होते हैं ना, ख़ुसूसन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम चाहे कुछ भी कह लें कि अब ख़वातीन बहुत लिखने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कोई जेन्युइन लिखने वाली शायरा सामने आती है तो बहुत खुशी होती है, इसलिए कि ये लगता है कि हाँ ये सफ़र जो है ये रुकने वाला नहीं है। तो मोना भी उन्हीं शायरात में से हैं जिनको अक्सर सुना और सुनने के बाद अच्छा एक तासुर महसूस किया। मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, कुछ तो शायद अब उम्र का तकाज़ा है, और कुछ ये होता है कि कहना कुछ चाहती हूँ, कुछ और कहने लगती हूँ, और फिर तकलीफ़ की वजह से, दवाओं की वजह से, और तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिख लिया है। कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर रहूँ। तो मैंने एक छोटी सी ये जो मेरी तहरीर है, इसको नाम दिया है मोना का आईना खाना। मोना का आईना खाना जी। क्योंकि मैंने जो मोना की शायरी पढ़ी है तो उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके यानी इस्तिआरे जो बहुत इस्तेमाल हुए। एक तो ख्वाब और सितारा, फिर आईना, ये 3 चीज़ें जो हैं इनके गिर्द इनकी शायरी जो है वो मुझे महसूस हुई। ये मेरा अपना एक तासुर है। तो मैंने उसी हवाले से इसको वो किया है। एहसासात और जज्बात को तख़य्युल की या तख़ील भी कहा जाता है, तख़ील की भट्टी से गुजार कर मखसूस सांचे में डालकर खूबसूरत अल्फाज का जामा पहनाना शेर को मारिज़ वजूद में लाना है। शेर कहने के लिए सिर्फ अल्फाज व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शेर को शेर बनाने की कैफियत भी होती है। जो एक शायर की छठी हिस्स या दुनियाए आब व गिल से मावरा एक 7वीं सिमत से आगाही की हालत होती है। इस हालत के बग़ैर अल्फाज और फ़िक्र की कारीगरी तो मुमकिन है, मगर शेर को शेरियत अता करने की सलाहियत का फ़ुक़दान होता है। यही वजह है कि पूरे दीवान तासीर से खाली होते हैं। इस सफ़र के लिए मुझे ये महसूस होता है कि दरून ज़ात में उतरना पड़ता है, रंगों की बातें महसूस करनी पड़ती हैं,
خوشبو سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، جمالیات کو باطن میں اتارنا پڑتا ہے، اور ہجر و فراق کی کیفیت کو زبان دینا پڑتی ہے۔ کہیں اور کہیں سے زیادہ انکہی کو محسوس کروایا جاتا ہے۔ شاعری کہی اور انکہی کے درمیان کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں جب کہ لفظ بے قیمت اور شاعری بے توقیر ہوتی جا رہی ہے اور ہندسے اور عادات کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ مادی وسائل کی دنیا اب ہر شے کو صارف کے پیمانے پہ ناپ رہی ہے۔ ایسی کارپوریٹ دنیا میں کچھ لوگ زبان و ادب کے سکے لیے بازار عالم میں کو حیران کر رہے ہیں۔ ان حیران کرنے والوں میں مونا شہاب بھی ہیں۔ مونا شہاب شمالی امریکہ میں اردو کی شاعرہ اور ایک مستند شاعرہ کی حیثیت سے شناخت رکھتی ہیں، جن کے 3 مجموعہ ہائے کلام منصہ شہود پر آ چکے ہیں۔ میرے سامنے ان کا تیسرا مجموعہ ستارہ رقص میں ہے رکھا ہے۔ کتاب کے ٹائٹل نے بتایا کہ ستارہ اور رقص کی جمالیاتی ترکیب مونا کی فن شاعری کی ہنرمندی کی دلیل ہے۔ امیر خسرو کی ایک نعت ہے، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل رات میں جہاں تھا وہ کون سی جگہ تھی، وہ ایک انجان جگہ تھی، اور کل رات میں جہاں تھا ہر طرف زخمیوں کا رقص جاری تھا۔ مونا کی کتاب ستارہ رقص میں ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ اس کے نام نے ہی اپنی جانب کھینچا، اور پھر اس کے بعد یہ سفر آگے شروع ہوا، تو میں نے اس مجموعے میں خواب، ستارہ اور آئینہ کے استعارے بار بار محسوس کیے۔ رقص کی دنیا میں وجد اور سما کی حالت دیکھنے والے کو بھی کیف میں مبتلا کرتی ہے۔ رقص کی وسعت کا ابھی ذکر کیا ہمارے عدیل نے کہ رقص کے حوالے سے جو شمس اور رومی اور جو اور انہوں نے بہت سارے حوالے دیے، تو رقص جو ہے وہ یقیناً تصوف کی دنیا میں تو بہت ہے، اور لیکن عام اس میں بھی رقص جو ہے وہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے اوپر بولنے سے زیادہ لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جو رقص کرتی ہوئی دنیا ہے، اب میں اس کو یوں کہوں کہ رقص جو ہے اس کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی وجود سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ سوری، بہت معذرت بھائی۔ ہر ذرہ رقص میں ہے، گردش لیل و نہار ہو یا نظام شمسی، دشت کے بگولے ہوں یا چمن کی باد صبا، ہر حرکت رقص کرتی محسوس ہوتی ہے، اور یہی حرکت زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے مونا شہاب نے کہا، میری کھڑکی سے باہر کا نظارہ رقص میں ہے، فلک پر دور دیکھو ایک ستارہ رقص میں ہے۔ زندگی سے معمور یہ شعر دعوت فکر بھی دے رہا ہے اور دعوت عمل بھی دے رہا ہے۔ ستارے کی حرکت سمت کے تعین کا اشارہ بھی ہے۔ پہلے زمانے میں مسافر جو تھے وہ ستارہ دیکھ کر
سمتوں کا تعین کیا کرتے تھے. تو مسافر ستارہ دیکھ کر منزل کی جانب بڑھتا ہے. اور مونا کی شاعری میں اسی طرح کی باتوں سے مجھے سب سے زیادہ جو بات محسوس ہوئی اور جو اچھی لگی وہ یہ کہ ان میں اعتماد اور امید کے عناصر جو ہے نا ایک اچھے مسافر کی طرح وہ بہت بخوبی پائے جاتے ہیں. اب شعر دیکھیے ان کی یعنی گواہی کے لیے میں ان کے 2 شعر پیش کرتی ہوں. آپ اگر بزم سجانے میں ہیں نازاں اتنے، آپ اگر بزم سجانے میں ہیں نازاں اتنے، تو ہمیں بزم میں چھانے کا ہنر آتا ہے. آپ گلشن کی یوں ہی جان نہیں ہے مونا. کیا بات ہے، کیا انداز ہے. آپ گلشن کی یوں ہی جان نہیں ہے مونا، آپ کو پھول کھلانے کا ہنر آتا ہے. تو ان کی یہ خود اعتمادی جو ہے ان کی شاعری کو بہت مثبت توانائی عطا کرتی ہے. اور یہ اس شاعری میں ان اشعار کے درمیان یہ چیز نظر بھی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا جیسے خواب اور سپنے، یعنی یہ ہر انسان کا اپنا اپنا اثاثہ ہوتے ہیں. کس کے پاس کتنے قیمتی خواب ہیں وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جو اکثر کہتے تھے، اور ہمارا کیونکہ ان سے دبئی میں ساتھ رہا ہے بہت، کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو مونا جو ہے نا ان کے لیے یہ اتنی اچھی بات مجھے لگی کہ یہ خواب بھی دیکھتی ہیں، اور خواب دیکھنے والا ہی پھر تعبیر کی تگ و دو میں لگتا ہے. اور میں ایک بات کہوں گی، خواب اگر پورے نہیں ہوتے تعبیر کی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آنکھوں کو خوابوں سے محروم مت رکھیے، آنکھوں کو خوابوں سے کبھی محروم نہیں رکھنا چاہیے. تو مونا کی شاعری میں، شعری ریاضت میں بلکہ میں کہوں گی، یہ خواب جو ہیں یہ بہت مددگار ہیں. ان کا ایک خوبصورت مطلع ہے، ہاتھ کی کٹوری میں ایک گلاب رکھا ہے، ہاتھ کی کٹوری میں ایک گلاب رکھا ہے، جیسے میری آنکھوں میں میرا خواب رکھا ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ میں آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھ لوں لیکن مجھے یہ ڈر ہے میرے خواب ٹوٹ جائیں گے، مجھے یہ ڈر ہے میرے خواب ٹوٹ جائیں گے. اور یہ ایک اور شعر کہ دوستوں تعبیر کو کیا کوسنے سے فائدہ، دوستوں تعبیر کو کیا کوسنے سے فائدہ، خواب بھی تو سوچئے آدھا ادھورا رہ گیا. مونا کے دل کی دنیا میں خواب بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، اور آئینے بھی جڑے ہیں. اور ان آئینوں میں ان کے گزشتہ اور موجودہ کے خوبصورت عکس موجود ہیں. اسی لیے وہ اس آئینہ خانے کی بہت حفاظت کرتی ہیں. آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگے، آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگے، جانے کس تمثیل کے زیر اثر ہے آئینہ. اور پھر یہ شعر دیکھیں، عشق کے پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا. کیا خوبصورت پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے. عشق کے پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا، تم کبھی آ کر تو دیکھو میرا گھر ہے آئینہ. اب اس وقت یہ شعر پڑھتے ہوئے مجھے بے اختیار یاد آ گیا کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہی ہوں کہ مجھے ویسے ہی عشق پیچا سے عشق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بچپن جو ہے نا، میں اب بچپن سے اب ادھیڑ عمری اور پھر بہت لگ تو رہا ہے بڑھاپے میں بھی داخل ہو گئی، لیکن آج بھی جب میں خواب دیکھتی ہوں
تو مجھے عشق پیچا کے وہ پھول اور وہ بیل نظر آتی ہے جو مجھے پھر نہیں نظر آئی. عجیب بات یہ ہے کہ ہجرت نے ہم سے موتیا کی خوشبو چھینی، ہم سے موتیا کی خوشبو چھینی. گلاب آنکھوں کو تو بھاتے ہیں لیکن خدا جانے اس کی خوشبو کیوں باسی ہو گئی ہے. اور اسی طرح بہت خوبصورت بیلیں ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں لیکن مجھے کہیں عشق پیچا نہیں ملی. میں نے بہت ڈھونڈا. ترنم مجھے اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس ہے. اگر بدیسی نہیں ہے، یورپی نہیں ہے تو مجھے قبول ہے. تو یہ بہت خوبصورت، مجھے ان کا یہ شعر بہت اچھا لگا، عشق پیچا والا. تو مطلب یہ اصل میں یہ عشق پیچا کا جو میں نے حوالہ دیا اپنا، یہ وہ جذبات اور وہ تاثرات ہوتے ہیں جو ہمارے احساسات میں بسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو میں دور تک نکل جاتی ہوں کہ شاید کہیں سے سوندھی مٹی کی خوشبو کا کوئی جھونکا مشام جا کو معطر کر دے، مگر پھر بھی خالی ہاتھ لوٹ آتی ہوں. تو مونا کی کتاب کو پڑھ کر مجھے مٹی کی سوندھی خوشبو بھی محسوس ہوئی اور عشق پیچا کے بیل کی نزاکت بھی محسوس ہوئی. یقیناً سچی شاعری احساس پہ طاری ہوتی ہے اور مونا آپ کی کتاب پڑھ کر ایسا ہی لگا. میں آپ کو اس تیسرے مجموعے کلام پر دل سے مبارکباد دیتی ہوں. مجھے امید ہے تخلیق فن کا یہ سفر جاری رہے گا، یہ ستارہ رقص کرتا رہے گا اور آئینہ درون ذات کے سفر حیرت میں مددگار رہے گا. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور تشریف لائیں مونا آپا کے لیے کچھ کہیں. میری گزارش ہے لولو ادریس صاحبہ سے کہ آئیے لولو آپا. اب تھوڑا سا میں بھی مونا کے لیے کچھ بول دوں. جی بالکل، اس لیے تو آپ کو یہی موقع ہے. اب بتائیں کیا بولوں، کھری کھری بولوں کہ اینی وے مونا شہاب کے نام سے ادبی ذوق کے تمام لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں اور خاص طور سے شاعری کی دنیا میں ان کا بڑا معتبر نام ہے. میرے لیے یہ نام دل سے بہت قریب ہے کیونکہ زندگی کا بڑا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی گزر رہا ہے. ان کے مزاج کا بتاؤں، یہ سنجیدہ ہوں یا شوق ہوں، میں ان کی ہر خوبی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ان پہ کتاب لکھو تو میں بہت آرام سے لکھ سکتی ہوں اور یقیناً دلچسپ ہوگی. لیکن آج چونکہ مونا کی لکھی ہوئی کتاب کی پذیرائی ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کی شاعری بہت پسند آئے گی. میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے مونا کو بہت بہت مبارک ہو اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کی قسمت کا ستارہ رقص میں رہے. مزید تاخیر کے ہم چاہیں گے کہ طبیعت بھر کے دل بھر کے آج مونا شہاب صاحبہ سے سنا جائے. مونا آپا تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ عدیل. آپ نے خوبصورت نظامت دیکھی عدیل کی. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ظاہر ہے جب تک اچھی سننے والے نہ ہوں تو محفل کا جو ہے وہ لطف ہی نہیں آتا. میں آپ سب کی بے حد احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لائے اس محفل میں. اور ظاہر ہے یہاں ادب کی اتنی پیاری شخصیات، اتنی معتبر شخصیات موجود ہیں کہ میرے لیے بڑی توانائی کا احساس ہوتا ہے جب آپ کسی محفل میں ہوں ادب کی اور ادب کے ایسے ایسے بڑے نام موجود ہوں. یہاں پہ پرویز بھائی موجود ہیں ہمارے. انہوں نے ایک لمبے عرصے انتہائی شاندار مشاعرے اس شہر ہیوسٹن میں برپا کیے ہیں اور میرے خیال میں اس کے بعد نہ آئندہ ایسے مشاعرے کبھی ہمیں دیکھنے کو ملیں. اللہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن
लगता नहीं है। साथ ही हमारी तस्नीम आबदी, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू की है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तस्नीम, आप तो ख़ुद माशाल्लाह इतनी प्यारी शायरा हैं, इतनी मुअज़्ज़िज़ आप दोस्त हैं हमारी। साथ ही इशरत आफरीन, तो ये तो लगता है इशरत से तो खैर जन्म जन्म का साथ है। जब से हमने मतलब थोड़ा सा शऊर शायरी का थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ, इन जैसे लोगों को देखकर, इन जैसे लोगों को सुनकर, जानकर, उनके फ़न से हमने जो इस्तिफ़ादा किया, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। इशरत आज माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने सदारत कबूल की। मैंने बहुत मोहब्बत से बुलाया था, उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से इसमें शिरकत की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आप सब लोग हमारे अदब से रिलेटेड, जाहिद बाबर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जो भी हम माजी में कारनामे कर चुके हैं और ये उसमें शामिल रहे, तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उसको मतलब आप लोगों तक पहुंचाई वो बात। शाहिद भाई हमारे, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 साल हो गए शाहिद भाई से हमारा रिश्ता जो है, या भाभी शाहीन भाभी से, वो बिल्कुल फैमिली वाला रिश्ता है। तो जब शाहिद भाई ने ये लेगेसी पॉइंट शुरू किया तो इन्होंने कहा ये जगह आप लोगों की है, जिस तरह चाहें, जो प्रोग्राम आप लोग करना चाहें यहाँ करें। तो हमें बहुत ही मतलब सुन के बहुत ही खुशी हुई और हमने कहा ह्यूस्टन में चलें, अपना एक अदबी ठिकाना हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। क़तात से चंद क़तात पेश करूँगी। तेरी यादों से प्यार करने लगे, तेरी यादों से प्यार करने लगे, हम ख़िज़ां को बहार करने लगे। तेरी यादों से प्यार करने लगे, हम ख़िज़ां को बहार करने लगे, और हमने पूछी थी सिर्फ़ कीमत दिल, हमने पूछी थी सिर्फ़ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। हमने पूछी थी सिर्फ़ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। और जैसा कि शेर काफ़ी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि निज़ाम जबर के इस दस्ते आहन से, निज़ाम जबर के इस दस्ते आहन से मैं दो दो हाथ करना चाहती हूँ, मुझे तस्वीर से बाहर निकालो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और तोहफ़ा कोई बतौर निशानी नहीं दिया। काश इस वक्त बाबर भाई यहाँ मौजूद होते तो उनकी नज़र कर दी कि तोहफ़ा कोई बतौर निशानी नहीं दिया, कोई प्याम तुमने ज़बानी नहीं दिया, और हम क्या गए चमन से ज़रा देर के लिए, तुमने भी पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया। हम क्या गए चमन से ज़रा देर के लिए, तुमने भी पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया। और शब्द ही गहरी बहुत मगर दिल में ज़ख्म सुलगे तो रोशनी सी रही, शब्द ही गहरी बहुत मगर दिल में ज़ख्म सुलगे तो रोशनी सी रही, और चलिए कुछ देर जी लिए हम भी, आप आए तो ज़िंदगी सी रही। चलिए कुछ देर जी लिए हम भी, आप आए तो ज़िंदगी सी रही। चंद गज़ल के अशार पेश करते हो। शाख से उस पेड़ का रिश्ता अधूरा रह गया, शाख से उस पेड़ का रिश्ता अधूरा रह गया, कद तो बेशक बढ़ गया, साया अधूरा रह गया। शाख से उस पेड़ का रिश्ता अधूरा रह गया, कद तो बेशक बढ़ गया, साया अधूरा रह गया, और ले गया वो छीन के अपने मुक़द्दर की ज़मीन, ले गया वो छीन के अपने मुक़द्दर की ज़मीन, मेरे हिस्से का मगर टुकड़ा अधूरा रह गया, मेरे हिस्से का मगर टुकड़ा अधूरा रह गया। और दोस्तों ताबीर को क्या कोसने से फ़ायदा, अभी ये शेर कोट किया हमारी
तस्नीम ने कि दोस्तों ताबीर को क्या कोसने से फ़ायदा, ख्वाब भी तो सोचिए आधा अधूरा रह गया। ख्वाब भी तो सोचिए आधा अधूरा रह गया। और आप अपने आप से नाराज़ क्यों हैं मेहरबान, आप अपने आप से नाराज़ क्यों हैं मेहरबान, आपका भी क्या कोई सपना अधूरा रह गया। आप अपने आप से नाराज़ क्यों हैं मेहरबान, आपका भी क्या कोई सपना अधूरा रह गया। और मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, तेरी धरती पे मेरा नक्शा अधूरा रह गया। मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, तेरी धरती पे मेरा नक्शा अधूरा रह गया। एक गज़ल जो मेरे दिल से करीब है, ये तसव्वुर में मेरे सागर ख़यामी थे, सागर सिद्दीकी थे, कि जिनके लिए एक बड़ी दर्दनाक उनकी दास्तान थी कि उन्होंने आखिरी दिनों में, वो बिल्कुल बेइंतहा बेहतरीन शायर, अदब का बहुत बड़ा नाम, लेकिन आखिरी दिन उनके सड़क के किनारे एक बहुत ही कस्मपुरसी के आलम में गुज़रे। तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये अशार लिखे हैं कि कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया, कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया, दुआएं बांटता था सबको वो फ़कीर मर गया। और सुना है उसकी पोटली में एक फटी बयास थी, सुना है उसकी पोटली में एक फटी बयास थी, वही कि जिसकी शायरी थी बेनज़ीर मर गया। और न जाने उसके सर पे क्या अजब जुनून सवार था, न जाने उसके सर पे क्या अजब जुनून सवार था, ज़मीं पे खींचते हुए वो एक लकीर मर गया। न जाने उसके सर पे क्या अजब जुनून सवार था, ज़मीं पे खींचते हुए वो एक लकीर मर गया। और जिसे पुरानी एक क़बा में चैन था सुकून था, जिसे पुरानी एक क़बा में चैन था सुकून था, पहन के वो लिबास रेशमो हरीर मर गया। और अभी तो टुक वो रोते रोते सो गया था बेखबर, अभी तो टुक वो रोते रोते सो गया था बेखबर, ये कौन कह रहा है देखो हाय मीर मर गया, ये कौन कह रहा है देखो हाय मीर मर गया। और कतार लंगरों की रोज़ लग रही है अब यहाँ, कतार लंगरों की रोज़ लग रही है अब यहाँ, किसी का पीर ये सुना है पिछले पीर मर गया। और खुली कतार लंगरों की रोज़ लग रही है अब यहाँ, किसी का पीर ये सुना है पिछले पीर मर गया। और खुली फ़ज़ा में उड़ रहा था जब तलक तो खैर थी, खुली फ़ज़ा में उड़ रहा था जब तलक तो खैर थी, मोहब्बतों का जब हुआ ये दिल असीर मर गया। और जनाबे वाला ताज़ियत मेरी कबूल कीजिए, जनाबे वाला ताज़ियत मेरी कबूल कीजिए, सुना तो दुख हुआ कि आपका ज़मीर मर गया। जनाबे वाला ताज़ियत, जनाबे वाला ताज़ियत मेरी कबूल कीजिए, सुना तो दुख हुआ कि आपका ज़मीर मर गया। कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया, दुआएं बांटता था सबको वो फ़कीर मर गया। एक गज़ल के चंद और शेर सुनाऊंगी। करेक्ट। मैं तेज़ पानी का सारा बहाव जानती हूँ, मैं तेज़ पानी का सारा बहाव जानती हूँ, कहाँ पे डूबेगी जाके ये नाव जानती हूँ। आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि क्या हाल हुआ है हमारे महबूब शहर कराची का। मैं तेज़ पानी का सारा बहाव जानती हूँ, कहाँ पे डूबेगी जाके ये नाव जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि दरिया चला है कौन सी समत, मैं जानती हूँ कि दरिया चला है कौन सी समत, कहाँ बनाएगा कैसा कटाव जानती हूँ।
میں جانتی ہوں کہ دریا چلا ہے کون سی سمت، کہاں بنائے گا کیسا کٹاؤ جانتی ہوں، اور کہاں پہ اونچی لگے گی زمین کی بولی، کہاں پہ اونچی لگے گی زمین کی بولی، میں کاروبار کے سب بھید بھاؤ جانتی ہوں، اور خزاں نے کیسے چرایا ہے پھول کا جوبن، خزاں نے کیسے چرایا ہے پھول کا جوبن، لگا بہار کے دل پہ جو گھاؤ جانتی ہوں، اور کبھی تو اٹھنا ہے اس بزم رنگ و بو سے ہمیں، کبھی تو اٹھنا ہے اس بزم رنگ و بو سے ہمیں، کبھی تو ہونا ہے یہ چل چلاؤ جانتی ہوں، میں تیز پانی کا سارا بہاؤ جانتی ہوں، کہاں پہ ڈوبے گی جا کے یہ ناؤ جانتی ہوں۔ تو یہ تھیں کچھ اشعار جو میں نے پیش کیے۔ ایک 4 اشعار میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اس وقت مجھے یہاں اگر نہیں مل رہے تو یہ 4 اشعار سنا دیں۔ کون سے گفتار بھی ہے، یہ پرانی کتاب کے اچھا نہیں وہ مل بھی گئے، مل بھی گئے تھے۔ سواری کہکشاں تک جا رہی ہے، سواری کہکشاں تک جا رہی ہے، یہ سیڑھی آسماں تک جا رہی ہے، سواری کہکشاں تک جا رہی ہے، یہ سیڑھی آسماں تک جا رہی ہے، نظر بھٹکی نہیں ہے راستے میں، نظر بھٹکی نہیں ہے راستے میں، یہ منزل کے نشاں تک جا رہی ہے، نظر بھٹکی نہیں ہے راستے میں، یہ منزل کے نشاں تک جا رہی ہے، اور بہت ہلکی ہے ان قدموں کی آہٹ، بہت ہلکی ہے ان قدموں کی آہٹ، مگر کون و مکاں تک جا رہی ہے، بہت ہلکی ہے ان قدموں کی آہٹ، مگر کون و مکاں تک جا رہی ہے، اور وہاں کوئی تو ہوگا سننے والا، وہاں کوئی تو ہوگا سننے والا، صدا میری جہاں تک جا رہی ہے، وہاں کوئی تو ہوگا سننے والا، صدا میری جہاں تک جا رہی ہے، سواری کہکشاں تک جا رہی ہے، یہ سیڑھی آسماں تک جا رہی ہے۔ یہ عدیل کی فرمائش پہ 3 اشعار سنا دیتی ہوں۔ بظاہر نرمی گفتار بھی ہے، بظاہر نرمی گفتار بھی ہے، قباؤں میں چھپی تلوار بھی ہے، اور چلو مانا برا ہے یہ زمانہ، چلو مانا برا ہے یہ زمانہ، مگر کچھ آپ کا کردار بھی ہے، چلو مانا برا ہے یہ زمانہ، مگر کچھ آپ کا کردار بھی ہے، اور جو ہجرت میں نے کی بچوں کے خاطر، جو ہجرت میں نے کی بچوں کے خاطر، وہ میری جیت بھی ہے ہار بھی ہے، جو ہجرت میں نے کی بچوں کے خاطر، وہ میری جیت بھی ہے ہار بھی ہے، اور صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا، صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا، ہمارے درمیان دیوار بھی ہے، بظاہر نرمی گفتار بھی ہے، قباؤں میں چھپی تلوار بھی۔ بہت شکریہ، بہت بہت عنایت آپ اچھا ٹھیک ہے، تصویر جی 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 بالکل، بھائی صاحب صدر کا حکم ہے تو میں ٹال نہیں سکتی کسی صورت۔ یہ نظم سننے کی فرمائش ہے، میں پیش کر دیتی ہوں۔ تصویر جی، یہ بہت پرانی میری نظم ہے، اور میں نے اس کتاب میں خاص طور پہ شامل کی ہے کہ لوگ بھول نہ جائے۔ تو یہ تصویر جو ہے یہ اس وقت کی نظم ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے امریکہ، تو ایک خلیج رہتی تھی، اس خلیج کے تحت لکھی گئی یہ تصویر۔ میرے کمرے میں سجی تصویر ایک معصوم کی، جس کی گالوں پہ کھلی ہے پھول جیسی تازگی، جس کو کتنے دکھ اٹھائے اور جنم میں نے دیا،
जिसको कितने दुख उठाए और जन्म मैंने दिया, जब भी गिरता था सहारा हर कदम मैंने दिया। और खेलता फिरता था जो हर वक्त मेरे सहन में, खेलता फिरता था जो हर वक्त आंगन में मेरे, आन छुपता था वो जुगनू बन के दामन में मेरे, अपनी हर ख्वाहिश के खातिर जो मेरा महताज था, अपनी हर ख्वाहिश के खातिर जो मेरा मोहताज था, मेरे घर का शाहज़ादा था वो गोबेताज था। अब वो नन्हा शाहज़ादा हो गया इतना बड़ा, बेसहारे आज अपने पाँव पे वो है खड़ा। अब वो नन्हा शाहज़ादा हो गया इतना बड़ा, बेसहारे आज अपने पाँव पे वो है खड़ा। ये न सोचा था वो ऐसा खूबरू हो जाएगा, ये ना सोचा था वो ऐसा खूबरू हो जाएगा, ख्वाब मेरा इस तरह से सुरखरू हो जाएगा। अच्छे मुस्तकबिल के खातिर दूर अब वो जा बसा, अच्छे मुस्तकबिल के खातिर दूर अब वो जा बसा, और मेरे लब पे हरदम उससे मिलने की दुआ। चाँद को कैसे मैं रखती अपने आंचल में छुपा, चाँद को कैसे मैं रखती अपने आंचल में छुपा, खो गया दुनिया के मेले में वो मेरा लाडला। और साल गुजरे मौसमों ने रंग बदले हैं हज़ार, साल गुजरे मौसमों ने रंग बदले हैं हज़ार, मेरी आँखों में बसा है बस उसी का इंतज़ार। इसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी, उसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी, सूखे पत्तों वाले आंगन में बहार आ जाएगी, उसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी, सूखे पत्तों वाले आंगन में बहार आ जाएगी। उसको सीने से लगा के ये वजूदे नातवा भूल जाएगा जुदाई की वो सारी तलखियाँ। जानती हूँ उसका दिल भी प्यार से भरपूर है, जानती हूँ उसका दिल भी प्यार से भरपूर है, ज़िंदगी मसरूफ़ है और वो बड़ा मजबूर है। फिर भी है मुझको यकीन के फासले घट जाएंगे, दूरियों के काले बादल एक दिन छट जाएंगे। ख़त मिला है क्या लिखा है क्या कहूँ हिम्मत नहीं, ख़त मिला है क्या लिखा है क्या कहूँ हिम्मत नहीं। माँ मैं आ सकता नहीं मुझको अभी फुर्सत नहीं, माँ मैं आ सकता नहीं मुझको अभी फुर्सत नहीं। मेरे कमरे में सजी तस्वीर एक मासूम की, जिसके गालों पे खिली है फूल जैसी ताज की। बहुत बहुत शाह भटाई साहब के 4 मिसरे हैं जिनका उर्दू मंजूम तर्जुमा शेख यास साहब ने किया कि डूब अपने ज़मीर के अंदर, डूब अपने जाहिद भाई ज़मीर के अंदर, सोहबते दीगरां से क्या हासिल। डूब अपने ज़मीर के अंदर, सोहबते दीगरां से क्या हासिल, मसलके इश्क शाने दरवेशी, मसलके इश्क शाने दरवेशी, कर्रो फर्रे जहाँ से क्या हासिल। जी, तो इशरत आफा आज हमारी यहाँ पे सदारत कर रही हैं। बहुत मोतबर हवाला है ह्यूस्टन का अदब के हवाले से भी, और इस मिसरे के साथ बुला रहे हैं इन्हें क्योंकि दूसरा मिसरा इन्हीं से सुनना है आप सबको कि फुरात ओख में लेकर उछाल देते हैं, फुरात ओख में लेकर उछाल देते हैं, फलक ने प्यासों की दरिया दिली भी देखी है। तो इशदाफा तशरीफ लाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और मोना शहाब को, शहाब साहब को, पूरी फैमिली को। और आज बहुत दिनों के बाद
हमारी लुलु आपा से भी मुलाकात हो गई, और तो सब लोगों से रही है मुलाकात, यहाँ जो मजलिसें महफिलें होती रही हैं उसमें, लेकिन लुलु आपा और हमारी हुमा हनीफ और हमारे नजमी भाई और भाभी, ये इत्तेफाक है कि बहुत अरसे के बाद, सालों के बाद मैं देख रही हूँ। तो आप सबको खुश आमदीद। इन महफिलों में आएँ तो महफिल की रौनक बढ़ती है, और मोना के आने से तो वैसे ही शहर की रौनक बढ़ जाती है। हमारा मोना का की दोस्ती का जो अरसा है वो 25 साल से ज़्यादा का है, क्योंकि 99 में अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन DC में जो मुशायरा हुआ था ख़वातीन का, हमारे अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला ने, डॉक्टर अब्दुल्ला ने किया था वहाँ पर, तो उसमें मोना ने निज़ामत की थी और बड़ी खूबसूरत निज़ामत की थी। और फिर हमारी मुलाकात इनकी जब से, यूँ समझिए कि आज तक इनकी शख्सियत की जो खूबी है वो ये है कि इन्होंने ताल्लुक़, इन्हें निभाना आता है, इन्होंने बनाए रखा। मुझसे बहुत कोताहियाँ होती हैं ताल्लुक़ात में, दोस्ती में। कहते हैं दो मोहब्बतें एक साथ नहीं चलती हैं, तो आप जब कलम को अपना वक्त देते हैं तो फिर बाकी रिश्ते जो हैं उनको उन्हें नाराज़ होना चाहिए। वो तो साबिरीन में से हैं। शायर की बीवी या शायरा का शौहर दोनों साबिर होते हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि थोड़ी सी अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे हवाले से आपके यहाँ फल है मीठा, क्योंकि मोना के यहाँ जो शायरी है ये एक बागो बहार शायरी है। अभी जितने शेर अशार सुनाए आप लोगों ने, आपने सुने, वो अशार जो मौजूदा हालात हैं उनमें वो बहुत अप्रोप्रिएट है और ज़रूरी हैं कि इस तरह सोचा जाए कि आपका ज़मीर मर गया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मुकम्मल, जब आप इस किताब को ले जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर लीजिए और पढ़िए, तो ये आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक तरफ माँ है, उसके अंदर का वो कर्ब है जो हिजरत के बाद हमारे हिस्से में आता है। और अब तो बरे सग़ीर में भी यही कैफियत है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, या और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो वो ये सफ़र जो है इर्तिक़ा का, ये माँ बाप को तन्हा करता है घरों में। वो चीज़ वो इनकी शायरी में जगह जगह मौजूद है, लेकिन इनकी शायरी में एक अल्हड़ दोशीज़ा है। वो उसको इन्होंने मरने नहीं दिया, उसको इन्होंने कमज़ोर नहीं पड़ने दिया है। वो मासूम सी लड़की है जो ख्वाब देखती है, खूबसूरत ख्वाब देखती है और फिर उनकी ताबीर का इंतज़ार करती है। अब मैं तो अच्छा, ये बागो बहार शख्सियत है, आपको हमेशा हंसती मुस्कुराती मिलेंगी। इन्होंने मुझे पहला अपना मजबूआ, ये 2001 या 2 की बात है, वो उसका मुसवदा अपने हाथ का इनका लिखा हुआ था और वो इन्होंने भेजा। तो मैं, जैसे कि मेरी बुरी आदत है कि वादा करती रही, लेकिन इन्होंने, यानी मैं नहीं लिख सकी, यूँ समझिए, कलम नहीं उठाया, कोता कलम जो कुछ भी, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना और इन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी, दूसरे के लिए भी कहा। आज मुझे खुशी है कि इनके तीसरे मजमूए के लिए, और ये इनका अदबी सफ़र जो है वो अपनी रफ्तार से जारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बहुत छलांग नहीं लगाई लंबी, इन्होंने धीरज के साथ अपना सफ़र जारी रखा, अपना लहजा, और लेकिन साथ साथ जो इर्द गिर्द के लहजे हैं उसका भी इनके ऊपर असर नज़र आता है। तो वो है वो जो कि एक फ़ितरी अमल होता है। जैसे ये शेर है, अभी अदील ने हमारे पढ़ा कि उनका इफ्तिखार भाई के अशार
رقص میں ہے کہ یہی زمین ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا پہلا مجموعہ 1985 میں آیا تھا کراچی میں، اور کنج پیلے پھولوں کا، اور اس میں جو غزل ہے اور جو سب سے زیادہ جو غزل مقبول ہوئی کہ ابر کے ساتھ ہوا رقص میں ہے. اور اس کا ایک شعر تھا جو میں شاید اس میں ابھی دیکھوں کہ ہو، ہاں، درمیاں چیختے انسانوں کے میرا خاموش خدا رقص میں ہے. لیکن وہ رقص نظر سیلاب ہوئے اہل مکان طاق پر اب بھی دیا رقص میں ہے. کہ چیزیں اکثر گھر میں ساکت رہ جاتی ہیں اور خاندان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھا عشق. اچھا، ان کے یہاں عشق پیچا کا ذکر ہے. دیکھیے کیسے سفر کرتی ہے آنے والے یعنی اثرات ایک شاعری سے دوسری شاعری تک. کہ میرا شعر ہے کہ عشق پیچا یہ ستونوں پہ نہیں، گھر کی ویران فضا رقص میں ہے. تو اسی غزل کا شعر تھا، اس لیے مجھے یاد آیا کہ گھر کے. اور ابھی ہماری تسنیم نے بہت خوبصورت مقالہ پڑھا اور اس میں انہوں نے ذکر کیا عشق پیچا کا. تو یہ ساری وکیبلری، لیکن اس کو ایسے ڈھنگ سے پھر سے برتنا، سنبھل کے لکھنا اور اپنا ہونا، وہ ہے مونا کے ہاں. مجھے بار بار وہ چمک نظر آتی ہے. اور ان کے ہاں جو ماں کے شعر ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں. میں تو بار بار انہیں دیکھتی ہوں. یہ نظم ہی آپ نے دیکھی، اس نے اس نظم میں کتنے پیچ آئے ہیں، کتنے ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں. مجھے انگریزی کا لفظ استعمال کرنا ہے معذرت کے ساتھ، کہ کتنے پہلو ہیں کہ ماں جو ہے وہ کس طرح انتظار کرتی ہے. جو اندر کی بے تابی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں آپ کو صاف نظر آئے گی. اور وہ معصومیت اور وہ بے چینی اور وہ بچے کی، ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تصویر بچوں کی وہی لگی رہ جاتی ہے اور بچے پرواز کرتے ہیں اور بلندیوں کی طرف جاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. لیکن وہ جو آنکھوں کی پیاس ہے کہ ماں دیکھے اپنے بچے کو قریب، اس کے لیے کتنا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا، ان کا شعر ہے کہ ان کے یہاں بارش کے شعر بھی ہیں، پھوار بھی ہے. دیکھیے میں اس میں دیکھتی ہوں جس میں ایک لڑکی رقص کرنے لگتی ہے. یہ رقص وہ بھی ہے جو موسم کا رقص ہے. یہ رقص اندر کی اس لڑکی کا بھی ہے جو دیکھیے ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں. میں اپنی معاشرتی اس کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں کا سلسلہ ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے کی بات کر رہی ہوں، کہ ہوتا یہ تھا کہ جیسی ہائی اسکول کیا خوبصورت لڑکیوں نے، مونا جیسی، تو فوراً خواتین نظر میں رکھتی تھیں لمبا قد، گورا رنگ، پتلی کھڑی ناک. اور یہ ایسا کرائٹیریا تھا کہ ہاتھوں ہاتھ وہ لڑکیاں جاتی تھیں. ہم حیران رہ جاتے تھے اور ایسے اچھے رشتے ہوتے تھے کہ انکار بھی نہیں کیا جاتا تھا والدین سے. پھر ہم سنتے تھے کہ ارے وہ بھی امریکہ چلی گئی، اچھا تو وہ بھی سعودی عربیہ چلی گئی. ہمیں بہت افسوس ہوتا تھا کہ اتنی دور چلی گئیں، کیسے کر دیا ماں باپ نے، لیکن ہوتا تھا سلسلہ. اب یہ ہجرت جو ہوتی ہے 18 19 20 سال کی لڑکی کی، وہ پورے تہذیبی ارتقائی عمل سے جو گزرنا ہوتا ہے اس کا راستہ بدل دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کم عمری کی شادی، اور پھر اب ان کی ایک نظم ہے چوڑیاں غزل، وہ مجھے بہت پسند ہے. وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ سنائیں وہ. تو وہ کتنی خوبصورت غزل ہے کہ ابھی میں مونا کے ہی اس وقت میں زیادہ تو نہیں لے رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے، ہمارے میاں سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں تم وقت زیادہ لے رہی ہو. کچھ کہہ رہی ہیں وہ کسی اور میں کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ
آپ کا حق بنتا ہے. شکریہ. تو یہ ہے، یہ نہیں، اس غزل سے میں پھر لڑکیوں نے جب کلائی میں سجائیں چوڑیاں، ایک سرور شوق میں کچھ گنگنائیں چوڑیاں. اب موسم اس میں ایک شعر ہے، آس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھی طاق پر. آس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھی طاق پر ہونا یہ چاہیے تھا، یہاں وہ ہے ٹائپو ہے. آس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھی طاق پر، رسم کی تھالی میں سج کر مسکرائیں چوڑیاں. تو اب یہ پیا کے گھر جانے کا انتظار، جو ہمارے گیتوں کی پوری روایت ہے، جو ہماری پوری تہذیبی ارتقاء ہے، چوڑیوں سے جو تعلق ہے، وہ اس پوری دیکھیے اس وکیبلری میں ہے. آگے چل کے کہتی ہیں ہاتھ نہیں، موسم براس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھیں چوڑیوں کو کیا پتہ. ایک شعر اور ہے، چوڑیوں کو کیا پتہ ہوگا بھلا اپنا نصیب، کس نے پہنی اور کس نے پیس کھائیں چوڑیاں. اب آج صبح میں ایک مضمون پڑھ رہی تھی، کس نے پہنی اور کس نے پیس کھائیں چوڑیاں. دیکھیے عورت کی شاعری اس وقت بہت آسان ہمیں آپ کو لگتی ہے، لیکن اس کا سفر بہت مشکل ہے. بہت مشکل راستوں سے گزر کے آئی ہے عورت اس مرحلے تک. اب یہ جو میں شعر پڑھ رہی ہوں، اس کے کس نے پہنی اور کس نے پیس کھائیں چوڑیاں، یہ مجھے اپنا شعر یاد آیا، وہی 1985 کا مجموعہ، پہلی کتاب، کہ جنہیں کہ عمر بھر سہاگ کی دعائیں دی گئیں، سنا ہے اپنی چوڑیاں ہی پیس کر وہ پی گئیں. تو اب یہ کئی زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئی، انگریزی میں بھی، کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے یہ غزل، اور رخسانہ احمد نے ترجمہ. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ چوڑیوں کو پیسنے کا جو ایک درد ہے، کرب ہے، عورت کے خودکشی کرنے کی جو اس پورے ہمارے معاشرے میں بین السطور جو ایک کہانی ہے، اس کو 40 42 45 سال کے بعد کسی نے برتا پھر سے. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ نسل ہمارے فوراً بعد آنے والی جو انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اس میں مونا نے کیا ہے یہ کام. تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کا سفر جاری رہے. تو یہ عورت کے احساسات ہیں، یہ عورت کے جذبات ہیں. میں اور زیادہ تو وقت نہیں لوں گی کیونکہ بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہی بنیادی چند باتیں ہیں جو مونا کے یہاں مجھے نظر آتی ہیں. نشانات لگائے تھے بڑے خوبصورت اشعار پر، چند اور شعر ان کے کہ چلیے بس میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور کبھی اور. ہاں ہے مقابلہ اس کا صبح کے اجالے سے، اس لیے تو چہرے کو بے نقاب رکھا ہے. اب دیکھیے یہ شعر دیکھیے گا کہ عورت کس طرح سے آگے آ رہی ہے اور کتنے کانفیڈنس سے. یہ اعتماد ہے ان کی شاعری میں، وہ جگہ جگہ چمکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الہڑپن بھی ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، اور ایک گھر گرہست عورت کی بڑی اس کے. دیکھیے شعر دیکھیے بچے کے حوالے سے کہ 2 آنسو ٹپکے میرے بچے کے گالوں پر، 2 آنسو ٹپکے میرے بچے کے گالوں پر، میرے لیے تو یہ منظر بھی ایک سیلاب ہوا. یہ ماں کہہ سکتی ہے. ایسے کتنے بہت اچھے اشعار ہیں. سوال تھا کہ گلستاں کا حال کچھ بتائیے، ملا جواب باغباں سوالیہ نشان ہے. تو ایسی چیزیں اور ایسے
चले गए हैं मेरे लाल छोड़ कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। अब ये वही माँ महसूस कर सकती है जो जिसके बच्चे तरक्की की मंजिलों पर इतने आगे निकले। एक शेर और देखिए, ये एक घर गृहस्थ औरत का शेर है। चलो तुम मालो ज़र सब कुछ उठा लो, मगर ये घर हमारे नाम पर है। ये एतमाद है ये। जाबिर साहब इस पर ज़ोर से हंसे। मगर ये घर हमारे नाम पर है। ये आजकल का दिल तक, ये देखिए, दिल तक वो आ गए हैं निगाहों के रास्ते, एक रोज़ देखना वो मेरे घर भी आएंगे। ये आज का रवैया, आज की ज़िंदगी के रोज़मर्रा, ऐसे इनके अशार में ऐसे बामुहावरा अशार बहुत होते हैं और बड़े बरजस्ता होते हैं और बहुत सादा से होते हैं। जैसे आज बाहों में झुलाती हूँ जिसे, कल मेरे कद के बराबर होगा। बच्चों के लिए ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये देखिए कि औरत की निगाह कैसे देखती है हुस्न को। आपने बहुत हुस्न की तारीफ सुनी होगी। एक शेर देखिए, इस पे मैं ख़त्म करूँगी। तुम पत्थर को संगे मरमर कहते हो, तुम पत्थर को संगे मरमर कहते हो, हमने असली संगे मरमर देखा है। कितने ढंग से बड़ी नाजुक बात कही है। और ये ज़रा से एक हर्फ के हेर फेर से बहुत आम सी हो जा सकती थी, मगर क्या खूबसूरत शेर बन गया है कि तुम पत्थर को संगे मरमर कहते हो, हमने असली संगे मरमर देखा है। और अब मैं फिर एक बार आप दोनों को, शाहब भाई को और मोना को, आप दोनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि कोई अच्छी किताब, कोई भी तहरीर मंजर आम पे नहीं आ सकती जब तक कि उसमें ज़िंदगी के साथी का हाथ ना हो और उनका तामुन शामिल ना हो, क्योंकि ये इर्तिकाज़ का अमल है और लम्हा लम्हा मांगता है आपसे वक्त। तो इसके साथ मैं तमाम अरकान का, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। आज की तकरीब का आखिरी अमल होने को है और यहाँ पे केक काटने के लिए हम चाहेंगे कि शाहिद हाशमी साहब हैं, जाहिद बाबर साहब हैं, आप लोग इधर तशरीफ़ लाइए। भैया आप लोग ताली बजाएं।